إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تیسرا مہینہ جس کا نام ربیع الاول، یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری بڑی بڑی اور عظیم تاریخیں لیے ہوئے۔ اس مہینے کا چاند دیکھتے ہی بہت سارے لوگ طرح طرح کی بدعات و خرافات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازے اور بدعات میں ہی صرف مبتلا نہیں ہوتے بلکہ تحریف کے بھی شکار ہوتے، کیونکہ بدعتی آدمی بغیر تحریف کے بدعات کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ یا تو تحریف لفظی ہوگی اور یا تو تحریف معنوی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح باتیں سننے، اس پر عمل کرنے اور مرتے دم تک اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعات و خرافات اور عادات یہودیت سے محفوظ فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خطبہ جمعہ انہی 3 آیات کی روشنی میں کچھ تاریخی باتوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں موضوع کی کما حق ہو ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت کے اندر جو بدعات و خرافات روز بروز پھیل رہے ہیں اور لوگ جو پھیلانے کے عادی بن چکے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين یا رب العالمین۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا دعویدار ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جس سے پوچھا جائے تو جواب اس کا مخالف ہے۔ جس سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو نبی سے محبت ہے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے پوری دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے، یعنی میں اپنی ذات سے زیادہ کسی سے محبت نہیں رکھتا، اپنے آپ کو میں بہت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا۔ آدمی جب تک اس دنیا کے اندر اپنے والدین سے، ماں باپ سے، اولاد سے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں محبت کرنے کے لائق ہیں، بیوی، بچے، ساز و سامان اور خود اس کی ذات، ان سب سے زیادہ نبی کو محبوب نہ بنا لے وہ مومن نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب بات ایسی ہے کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے تو میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اب تمہارا ایمان کامل، الآن یا عمر، اب اے عمر تم ایمان والے بن گئے ہو، ورنہ اس سے پہلے تمہارا ایمان کامل نہیں تھا، تمہارا ایمان ناقص تھا۔ تو کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں تو زبانی طور پر تو کہے گا کہ محبت ہے، لیکن صرف زبانی محبت کافی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کرنے والے دنیا میں ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے چچا ابو طالب کی جو زبانی محبت تھی اس سے بڑا محبوب آپ کا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ لیکن صرف زبانی نہیں، عملی طور پر محبت کر کے دکھانا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو ہم پھر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نبی کی ذات اور بات دونوں سے محبت کرنا ہے، صرف زبانی نہیں کرنا ہے۔ جب وقت پڑے تو عمل کر کے بھی دکھانا ہے کہ ہاں ہمیں واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اتباع قرار دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تم اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو شرط ہے کہ میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی اس سے اونچا درجہ عطا فرما دے گا۔ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، تعصی الہ وانت تظہر حبہ۔ شاعر کہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا اگر اپنی محبت میں سچا ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے خلاف اس کو ناراض کرنے والا کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتا ہے۔ صرف آپ کسی سے بھی زبانی محبت کا اظہار کریں، صرف اس کی ذات سے محبت کا اظہار کریں، اس کی بات نہ مانیں تو آپ اس کے محبت میں 100% کبھی بھی کھڑے اتر نہیں سکتے۔ جائے گی نبی کے محبت میں آپ کھڑے اتر جائے، جو ایمان اور کفر کے اندر فرق کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ان کی ذات سے نہیں، صرف زبانی نہیں،
بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہو ہماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان تمام چیزوں سے عمل کر کے بھی ان پر ہم دکھائیں کہ واقعی میں ہم صبح سے شام تک اپنی روٹین چیک کریں کیا ہم جس ذات سے محبت کرتے ہیں اپنے محبوب کی ہر ادا ہر بات کو ہم مان رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تکمیل ایمان کا حصہ سمجھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ کو محبت ہونی چاہیے یعنی ذات اور بات دونوں سے ایسا نہ ہو کہ ذات میں آپ گستاخی کر لے جائیں صرف بات مانے ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو نبی کی ذات اور بات دونوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام مکمل کر دیا اور اتنا مکمل ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی جانے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے اور اگر دین مکمل نہ ہوتا نا میرے بھائیوں تو پھر یہ دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہو جاتا جو جیسا چاہتا اسے استعمال کرتا جیسا چاہتا اس کے اندر گھٹاتا اس کے اندر بڑھاتا اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر چیزیں ڈالتا اور جب یہ عمل شروع ہو جاتا ہر ایک کو اس کے اندر لب کشائی یا حرزہ سرائی کرنے کی اجازت مل جاتی تو پھر یاد رکھیے کہ یہ دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا اور تماشا بن جاتا پھر یہ دین نہیں رہتا پھر اللہ یہ اعلان نہیں کرتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو اسلام کے علاوہ دین لے کر کے آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا پھر اللہ یہ اعلان نہیں کرتا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے یہ اعلان پھر نہیں ہوتا یہ اعلان اسی وقت ہے کہ اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا ہے اس کے اندر کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس دین کو بہت سارے لوگ مکمل نہیں مانتے اور یہی وجہ ہے کہ روز بروز نت نئے احکامات بدعات اور خرافات اس کے اندر داخل کرتے رہتے ہیں اور اسے زبردستی دین کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے ہم بدعت کہتے ہیں جو دین کا حصہ نہ ہو اسے ثواب سمجھ کر دین سمجھ کر محنت کریں جستجو کریں اور اسے دین کا لازمی حصہ سمجھیں یہی بدعت ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جو شخص ہمارے اس دین کے اندر ایسا کوئی کام ایجاد کرے جس کا حکم ہم نے نہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرے کوئی ایسا کام انجام دے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے فهو رد مردود ہے کیونکہ وہ بدعت ہے اور بدعات دین کا حصہ نہیں ہوا کرتے وہ چاہے کتنے بھی خوشنما انداز سے انجام دیے جائے چاہے وہ کتنی محنت مشقت جہد سے انجام دی جائے کتنے بھی خوشدلی سے اور اسی طرح سے تواضع خاکساری یا اسی طرح سے خشوع اور خضوع سے انجام دی جائے وہ بدعت ہے میرے بھائیوں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد جو آدمی کوئی بھی ایسا عمل کرے عملاً نکرہ ہے وہ عمل چاہے چھوٹا ہو وہ عمل چاہے بڑا ہو وہ عمل چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کی گئی ہو یا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایجاد کیا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مہر نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تصدیق نہ ہو وہ عمل کیا ہے فہو رد وہ ناقابل قبول ہے اللہ رب العالمین کے ہو مقبول نہیں ہے مردود ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور جو آدمی بدعت کرتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا اے نبی آپ کہہ دیجئے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کرتے آگاہ نہ کرتے جو عمل کرنے کے اعتبار سے خسارے میں عمل تو کرتے ہیں اس کے باوجود بھی انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بہت محنت مشقت کی مگر ساری محنتیں رائگاں ہو گئی بیکار ہو گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا پاگل یہ سمجھ رہا ہے نادان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا کام انجام
انجام دے رہا ہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام انجام دے رہا ہے، وہ اپنے آپ میں خوش ہے، اپنی پیٹھ تھپتھپا رہا ہے، اپنے منہ میں انگوٹھا بن رہا ہے کہ ہم نے تیر مار لیا ہے، ہم نے جنت کے اندر بکنگ کرا لی ہے، وہ اپنے آپ میں خوش ہو رہا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کیفیت یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے یہ سارے کام اس کے قیامت کے دن وزن اعمال میں ترازو میں رکھے نہیں جائیں گے، سب برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ سب کافروں والے کام ہیں، یہ سب بدعتیوں والے کام ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کا عمل وزن نہیں کیا جائے گا، اور الٹا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ یہی جہنمیوں کا کیا ہوا بدلہ ہے کہ انہیں کافروں کا کیا ہوا بدلہ ہے کہ انہیں جہنم ملے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اور میری آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ تو بدعتی آدمی یہی حرکتیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ اصل میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، گناہ سمجھے تو وہ کام انجام نہ دے، اسی لیے اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی بغیر توبہ کے اگر مر گیا ہے تو اسے سیدھا جہنم اس کا ٹھکانہ۔ ہمارے دور میں اور اسی مہینے میں آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11، پرسوں 12 بروز اتوار، آپ دیکھ لیجئے صبح سے لوگ عید الاعیاد کے نام سے، عید میلاد النبی کے نام سے، 12 وفات کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کس کا سیوا ہے میرے بھائیوں؟ کس کے عادت و اتوار ہے؟ آپ تاریخ اٹھائیے، کوئی بھی تاریخ کی کتاب جو اتھینٹک ہو، بڑے مؤلفین مورخین کی لکھی ہوئی ہو، اور پھر یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے گھر کی تاریخیں اٹھا کے لاؤ، آپ کے اپنے مورخوں کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ کے اپنے پریس سے چھپی ہوئی کتابیں، کاغذ آپ کا، لکھنے والا آپ کا، پریس اور سیاہی آپ کی، وہ بھی کتابیں کھنگال لیجئے، کہیں ایک واقعہ دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن 63 سالہ زندگی میں خوشی منایا، اپنا جنم دن منایا ہے، برتھ ڈے منایا ہے اپنا، اب منایا ہے تو عیسائیوں نے منایا ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صاحب جبہ و دستار ایسی ریلیوں کی قیادت کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی جو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے آخری صحابی سن 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واخلہ نامی صحابی، سب سے آخری صحابی کا انتقال ہے سن 110 ہجری میں، ہجرت کے پہلے سال سے لے کر کے 110 ہجری کے اندر ادنا سے صحابی کا عمل لے آئیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کے نام پر، جنم دن کے نام پر خوشی منائی ہو، محفلیں منعقد کی ہو، بھاگے ڈالے ہو، قوالیوں کی محفل لگائی ہو، گھروں پر تمتمے اور لائٹوں کا اضافہ کیا ہو، یا اسی طرح سے گلیوں کو جھنڈیوں سے منور اور مزین کیا ہو، کوئی ایک ادنا سے صحابی کا، اور چلے آئیے دور تھوڑا سا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، امام اعظم ہیں آپ، لیکن جس کی بات آپ مانتے ہیں، جس کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں اور جس کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ان سے کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ، کوئی ایک چھوٹی سی بات یا قول اشارے کنائے میں بھی لے کے آئیے، یہاں امام ابو حنیفہ نے دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، دبے طور پر، کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منانے کے سلسلے میں رضامندی کا اظہار کیا؟ کوئی ایک بھی بات کسی بھی
سے جہاں سے ثابت ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے یا وہ منائے ہیں. ان کے بعد آ جائیے دیگر ائمہ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے پیٹھ لگا کر کے موطا امام مالک اور دوسری کتابوں حدیث کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے. محدث مدینہ ہے. پوری زندگی کے اندر انہوں نے کبھی منایا یوم پیدائش کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور سنن ابن ماجہ کے مؤلف امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ان 6 محدثین نے جن کی کتابیں آپ دوروں میں پڑھاتے ہیں، جس کے لیے آپ جبہ و دستار پہنتے ہیں، جس کو پڑھانے کے لیے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، جس کی باتیں سنانے کے لیے کوئی بھی ایک حدیث یا ان کا عمل دکھائیے کہ انہوں نے کہیں رضامندی کا اظہار کیا ہو یا یہ بتایا ہو اپنی پوری زندگی میں کر کے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا. اور پھر سب کو چھوڑ دیجیے جس کی دو پکڑ کے چل رہے ہیں آپ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب معروف زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین، اس کے اندر کہیں انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہو کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا جائز ہے، برتھ ڈے منانا جائز ہے، ریالیاں نکالنا اس دن جائز ہے، اس دن محفلیں منعقد کرنا جائز ہے، بریانیوں کے ڈیلے پکوا کے خوشی منانا 12 وفات کو جائز ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر کوئی ان کو بڑا بزرگ مانتا ہے، بہت متقی، بہت زاہد، بہت عابد، بہت پارسا آدمی، لیکن جب آپ ان کے فالوور ہیں تو ان کا کوئی ایک عمل دکھائیے یا ایسے ہوا میں عمل کر رہے ہیں بغیر سر پر کے، بغیر دلیل کے. حق بات ماننے کے 2 ہی اصول ہیں، یا تو خدا کا فرمان یا مصطفیٰ علیہ رحمت کا فرمان ہونا چاہیے. اگر یہ 2 کی باتیں نہیں ہیں تو پھر کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے. لہذا نہ تو قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت ہے، لوگ نمبروں سے دکھاتے ہیں، سورہ نمبر 12، یہاں 12 نمبر آ گئے نا، 12 وفات آ گیا، 12 نمبر 12 یہ کون مانتا ہے؟ جوتشیوں کا عقیدہ ہے. جب یہاں وہاں سے نہیں ملتا ہے کچھ قرآن اور حدیث سے تو شیطان لے جاتا ہے جوتشیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جوتشی کی بات مانتا ہے، پامش کی بات مانتا ہے، اور اگر اس پر ایمان اور یقینہ رکھ لے تو کافر ہو گیا، اور اس پر صرف ایمان، اس پر یقین نہ کرے، اس پر عمل کر لے، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی اس شخص کی. اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے دین کو لوگوں نے. اور پھر یہ کہاں سے ایجاد ہے؟ یہ پورا صدیاں بنا لیا تھی. ہاں ایجادات اگر ہے تو 4 صدی ہجری کے بعد جو مسلمانوں کے زوال کی تاریخ شمار کی جاتی ہے، مسلمانوں کے زوال کی تاریخ شمار کی جاتی ہے 4 صدی ہجری سے 6 صدی ہجری تک. یہ مسلمانوں کے تاریخ کی الٹ پلٹ کا دور کہا جاتا ہے. کسی نے اگر ایجاد کیا ہے تو اس دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے دیوتوں نے کیا ہے، جنہیں ہم صوفیہ کا نام دیتے ہیں. یہ جدھر بھی گئے سوائے طوفان بدتمیزی کے کوئی اور چیز انہوں نے نہیں پھیلایا ہے. ان کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں پھیلا ہے. یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر تاریخ گواہی ہے، آج تک اور جب تک رہیں گے، سوائے فتنوں کے کوئی اور خیر کی امید ان سے نہیں رکھنا. سب سے زیادہ اسلام کو اگر نقصان پہنچا ہے تو صوفیوں سے پہنچا ہے. اسلام کا صوفیت سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوفی نہیں تھے، صحابہ صوفی نہیں تھے، آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین یہ صوفی نہیں تھے. میرے بھائیوں کان کھول کے سنے اور اس بات کو گرہ لگا لیں. سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے غیروں سے نہیں، ہمارے اندر آستین کے ساتھ بن کے نقصان پہنچانے والے یہ جو صاحب جبہ و دستار بن کر کے اوپر سے نیکی اور زاہد اور عابد کا لبادہ اوڑھ کر کے ہاتھوں میں
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ہجرت کے پیدائش چھوڑی ہجرت کے 600 سال کے بعد 625 ہجری میں ایک بادشاہ جو عراق کا ایک شہر ہے موصل، وہاں موصل کے اندر ابو سعید کوکبری جس کا نام ہے، اور اس کو بادشاہ مظفر الدین کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ 625 ہجری میں اس کی وفات ہے، اس نے ایجاد کیا 625 ہجری سے پہلے اس نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد، اور سادہ لفظوں میں 7ویں صدی ہجری میں یہ بدعت میلاد آئی، 700 سال کے بعد، 700 سال کے بعد، اتنی دیر کے بعد آئی، اور اس پر لوگ متحد ہیں کہ ہم صرف اور صرف عید میلاد میں ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جس طرح کی طوفان بدتمیزی چلے گی، فضول خرچی، اسلام کے کسی بھی ایک حکم پر عمل ہو تو بتائیے آپ۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سب سے حسین جو خوشی منانے کے دو مواقع عطا فرمائے ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اور ان دونوں کا بدل اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن دیا ہے، عید المومنین۔ جمعہ کے دن صاف ستھرے رہیے، اچھا لباس پہنیے، تیاری کریے صبح سے، یہ تمام چیزیں خوشیاں منا کر کے ہم مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشیاں ہم نہیں مناتے جو یہودیوں نے منایا۔ میرے بھائیوں، اصل سازش کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد کی جو تاریخ ہے 7ویں صدی ہجری میں، اور پھر ایک دوسرا آدمی جس کا نام عمر بن الحسن ہے، جو ابو الخطاب کی کنیت سے مشہور ہے، ابن دہیہ کے نام سے معروف ہے، لوگوں کے درمیان 633 ہجری میں اس شخص نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا، باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے پر۔ 633 ہجری کے اندر اس نے کتاب لکھ کر کے پرچار کیا، اور یہ بادشاہ جو ہے موجودہ دور کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اسے ہزاروں اشرفیوں سے اس قسم کی باتوں پر انعام اور اعزاز سے نوازا، اس کی ہمت افزائی کی اس کی۔ تو بدعتی کی تکریم کرتا ہے، بدعتی کی عزت کرتا ہے، اور بادشاہوں کو کیا چاہیے؟ کوئی ایسی چیز چاہیے جو ان کے بادشاہت کے اندر ایک نیا کیل کھولنے کا باب بن جائے، ان کے نام کرنے کا کہ ہمارے دور میں یہ کام ہوا ہے، اور خاص طور سے بدعتی بادشاہ اسی قسم کے ہوتے، سب شیعہ فاطمی بادشاہوں کی یہ سب کی ایجادات ہے، سب شیعوں سے آئی ہے، اور شیعوں سے اوپر جائے تو یہودیوں سے آئی ہے۔ کیوں؟ یہودیوں کو خیبر کی فتح راس نہیں آئی، مسلمانوں کی جو فتح ہوئی یہودی اس پر غمگین ہو گئے، انہوں نے کیا سازش رچی کہ محرم کے مہینے میں خیبر کا واقعہ پیش آیا، اور محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو انہوں نے کہا وہاں شہادت ہے اور ہم غمینے رہے، ایسا کر دیتے ہیں ان لوگوں کو ماتم میں لگا دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو ماتم میں لگاتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو خوشیاں منانے میں لگاتے ہیں۔ تو سنی لوگ جو تھے وہ سب کے سب خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے سبیل کے ڈیگے لگواتے ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جو خوشی سے تعلق رکھی جاتی ہے، اور شیعوں کو ماتم میں لگا دیا ہے، کیونکہ وہ آل بیت سے حد درجہ غلو کرتے ہوئے محبت کرتے ہیں، محبت ہمیں بھی ہے، لیکن کسی کی محبت پہ ہم اندھے نہیں ہو جاتے، اندھ بھکت نہ بنو، اندھے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، پڑھنے لکھنے کا دور ہے، تحقیق کرو، اندھے بن کے ہر ایک کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ تو وہاں ماتم میں ان کو لگایا، یہ خوشی میں لگا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو سب کا متفقہ فیصلہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض لوگ دوسری تاریخیں بتاتے ہیں۔ لیکن جب ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی نے اسے جوڑا تو تحقیقی طور پر جو تاریخ ثابت ہے تمام لوگوں کے درمیان وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول پیر کے دن 9 ربیع الاول کو صبح کے سہانے وقت میں پیدا ہوئے۔ 9 ربیع الاول کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے تو اگر مان لو آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے، ثبوت تو نہیں ہے کہیں بھی،
خوشی کم سے کم صحیح ٹائم پر مناتے ہیں. آپ عید الاعیاد جو کر رہے ہیں اسے صحیح ٹائم پر مناتے ہیں. غلط ہے منانا، لیکن اتنی تو عقل ہونی چاہیے تھی. آپ لے جا کر کے نبی کی 12 وفات کے دن پر منا رہے ہیں. اور اگر مان لیں آپ ہی کی بات کہ وہ وفات کی تاریخ ہی پیدائش کی تاریخ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت پہلے ہے یا وفات کا وقت پہلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت یا نابی وقت والے ایک ہی دن آپ کے گھر میں پیدائش خوشی کا بھی دن ہو اور غمی کا بھی دن ہو، تو کون سی چیز کو آپ غالب کریں گے؟ عقل مندو آپ سوچو، کون سی چیز غالب آئے گی؟ ایک طرف میت ہے، دوسری طرف دولہا تیار ہو کر کے بیٹھا ہے، گھر سے نکل رہا ہے کہ یہاں کسی کا انتقال ہو گیا. کس چیز، کون سی چیز طبعی طور پر غالب آئے گی؟ سب کا جواب جو عقل مند ہے یہی کہیں گے کہ یہ غمی والی جو چیز ہے وہ ہمارے اوپر زیادہ اثر کر جائے گی، خوشی والی چیز کو ہم دبا دیں گے. تو مدینہ کے اندر کی جو فضا تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن مدینہ کے تمام مسلمانوں پر پہاڑ بن کے ٹوٹ گیا. ہنسیاں ختم ہو گئی لوگوں کی، مسکراہٹیں چہروں سے چھن گئی لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کے نکل پڑے اور کہا کسی کی زبان سے اگر سن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی ہے، تو پھر اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ادھر بے قرار ہو کر کے رو رہی ہے، ادھر پورا مدینہ غم و الم کے پہاڑ میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں دیکھیں تو ڈیگوں پر ڈیگ چل رہے ہیں. مسلمانوں کی حالت ایک طرف یہ ہے اور یہ نام نہاد مسلمانوں کی حالت ایک طرف یہ ہے. عید الاعیاد بدعتیں جب جنم لیتی ہے میرے بھائیوں تو پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی نہ سنتی رہتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. ابھی تک نماز نہیں تھا، اس کے اندر لوگوں نے جب جھوٹے مارے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اسی 12 وفات کو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے اس کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا تحریف. اس کا نام پہلے کیا رکھتے تھے؟ یوم پیدائش، عید میلاد، اور 12 وفات رکھتے تھے اس کا نام. اب اس کو بدل کر کے عید میلاد، عید الاعیاد، یوم پیدائش رکھا جا رہا ہے. مہینہ بھی بدل دیا بھائیوں. ربیع الاول حدیث کے اندر آیا ہے، اس ربیع الاول کو ربیع النور کر دیا. ربیع النور. تو بدعت سکڑی نہیں رہتی ہے، بدعت پھیلتے جاتی ہے، پھیلتے جاتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بدعت کی ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، روز اپنے بچے دیتی رہتی ہے، ہمیشہ جوان رہتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، اور اسی طرح سے وفات کا دن ہے. تو وفات کا جو دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. پورا مدینہ غم کے ماحول میں ہو گیا. ہم بھی 3 دن سے زیادہ نہیں منانا ہے، اس لیے ہمیں غم بھی نہیں منانا ہے، خوشی بھی نہیں منانا. اور خوشی صرف ایک دن نبی کی ولادت پر نہیں منانا. اگر ایسا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ نہ رکھتے. آپ سال میں کسی ایک دن رکھتے اور اس دن رکھتے جس دن آپ کی تاریخ پیدائش کے دن پیر پڑتا. کیونکہ آپ نے کہا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہفتے میں رکھا کرتے، یعنی ہر ہفتہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سال میں بھی ایسا نہیں منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو یہ سب باتیں کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شکرانے پر، خوشی پر ہم یہ خوشی منا رہے ہیں، تو جیسی خوشی نبی نے منائی ہے ویسا منائی ہے، وہی قابل قبول. جس نوعیت کی منائی ہے، جس لمٹ کی منائی ہے، وہی خوشی منائی ہے. ورنہ ابو لہب بھی خوش ہوا تھا آپ کی پیدائش پر، تو ابو لہبی سنت کو زندہ مت کیجیے، ابو لہبی سنت کو زندہ مت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی کی بات سے، دونوں سے محبت رکھیے. اسلام کے اندر جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا ہے، نہ اس سے کوئی ثواب ملتا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے یا کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنے بچوں کا بھی گھر میں جنم دن مناتے ہیں. یہ بھی اسلام کے خلاف عمل ہے، عیسائیوں کا عمل ہے. کرسمس ڈے یا اسی طرح سے برتھ ڈے یا کیک کاٹنا، کہتے ہیں ہم کچھ نہیں خوشی مناتے، کینڈل بھی نہیں جلاتے، کچھ نہیں، صرف بچے کی خوشی کے لیے گھر میں کیک لا کے کاٹتے ہیں.
اور اس موقع پر آپ دیکھیں گے آج کل تو نیٹورکوں کی جال بچھی ہوئی ہے. اتوار گزرنے دیجیے، چند دنوں کے بعد بڑے بڑے کیک اس میں مقابلہ آ رہی، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے تہواروں میں بڑی بڑی مورتیاں بنانے پر فخر کرتے ہیں، ایسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جتنا بڑا کیک، اتنے وزن کا 50 کلو کا، 100 کلو کا، 1.5 کنٹل کا کیک ایسا فضول خرچ کیا جا رہا ہے. اور اس پر کیا لکھا جاتا ہے معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری سے اسی نام کو کاٹا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاٹنے کا جب نام حکم دیا گیا کہ رسول اللہ کاٹ دو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اندر یہ جسارت نہیں کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ، میں خود اسے مٹا دیتا ہوں. جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے خود اسے اٹھایا. لیکن یہ مسلمان جو نبی کا سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار، جنت کا اپنے آپ کو سب سے زیادہ ٹھیکیدار سمجھے، اسی نام کو چھری سے کاٹ رہا ہے. بتاؤ اس کا اسلام کہاں گیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. میرے بھائیوں، کہنے کی باتیں بہت ہیں، اصلاح کی ہر پہلو میں ضرورت ہے، لیکن موقع موقع پر جو اصلاحی باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں خود بھی یاد رکھیں، لوگوں کو بھی یہ پیغام دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ وفات ہے اور پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام کے اندر جنم دن برتھ ڈے منانا نہیں ہے، لہٰذا یہ سب چیزیں بدعات اور خرافات میں ہے، غیروں کا شیوا ہے. اس لیے ہم خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بھی بدعات اور خرافات کی محفلیں اس طرح رچاتے ہیں، ہم تمام کو محافل سے اجتناب کرنے، ان کی مدد اور تعاون کرنے سے اجتناب کرنے اور بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا. لا الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما مخاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.